بہار کی سیاست میں نا اتحاد اور ووٹ بینک کی بساط ہمیشہ ہی بڑی پیچیدہ رہتی ہے۔ آج ہم این ڈی ٹی وی انڈیا کی ایک رپورٹ اور سی ووٹر کے تجزیے کی روشنی میں ایک کافی دلچسپ صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو اسد الدین اویسی کی AIM اور تیجسوی یادو کی RJD ہے نا، ان کے بیچ انتخابات سے پہلے کچھ تناؤ سا بڑھ رہا ہے۔ جی بالکل، یہ کافی دلچسپ موڑ ہے۔ بات یہ ہے کہ اویسی، جن پر اکثر الزام لگتا ہے کہ وہ سیکولر ووٹ کاٹتے ہیں، BJP کی B ٹیم ہے، وہ اس بار خود RJD کو اتحاد کی پیشکش کر رہے ہیں، شاید اسی الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ ہاں، یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ لیکن تیجسوی یادو اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں، مطلب وہ تو کنارہ کشی کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیوں، اور اس کا بہار کے مسلم ووٹ پر، خاص طور پر وہ جو سیمانچل کا علاقہ ہے، کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، تیجسوی کی ہچکچاہٹ کی ایک وجہ تو شاید 2020 کے الیکشن کا تجربہ ہے، خاص طور پہ سیمانچل کا علاقہ۔ یہ 4 ضلع ہیں نا، کشن گنج، کٹیہار، اریریا، پورنیا۔ ہاں، سیمانچل۔ جی، وہاں 24 اسمبلی سیٹیں ہیں اور مسلم آبادی بہت زیادہ ہے، اوسطاً کوئی 46%، اور کشن گنج میں تو 68% تک ہے۔ 63%، یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ تو 2020 میں کیا ہوا تھا وہاں؟ 2020 میں AIM نے پہلی بار وہاں سنجیدگی سے الیکشن لڑا اور 5 سیٹیں جیت لیں۔ 5 سیٹیں؟ جی ہاں، اور یہ وہ سیٹیں تھیں جو عام طور پر RJD اور اس کے اتحادیوں کو ملتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ RJD اتحاد، جو 2015 میں وہاں 17 سیٹیں جیتا تھا، وہ 2020 میں صرف 7 پر آ گیا۔ اوہ، اچھا، تو یہ بات ہے، یعنی RJD کو ڈر ہے کہ اویسی سے اتحاد کیا تو کہیں وہ مستقبل میں زیادہ سیٹیں نہ مانگ لیں، یا پھر وہی ووٹ کٹوا والا تاثر اور پکا ہو جائے گا۔ شاید RJD کو لگتا ہے کہ ان کا اپنا M+Y یعنی مسلم یادو ووٹ بینک اتنا مضبوط ہے کہ انہیں اویسی کی ضرورت ہی نہیں۔ بالکل، یہ RJD کی سوچ ہو سکتی ہے۔ انہیں لگ سکتا ہے کہ مسلم ووٹر تو ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، خاص طور پر جب مقابلہ BJP سے ہو۔ وہ شاید یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ 2024 کے لوک سبھا الیکشن کے بعد اویسی کا اثر کچھ کم ہوا ہے۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، سی ووٹر کے یشونت دیشمکھ کا تجزیہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ دیشمکھ کا ماننا ہے کہ اویسی کا اثر کم نہیں ہوا، بلکہ ان کے قومی پروفائل کی وجہ سے، جیسے CAA اور دوسرے مدعوں پر ان کا موقف رہا ہے، ان کا اثر اصل میں بڑھا ہے۔ اوہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ جی، اور دوسری اہم بات، ووٹر چاہے کسی بھی مذہب یا ذات کا ہو، اسے نظر انداز کیا جانا پسند نہیں۔ اگر مسلم ووٹر محسوس کریں کہ RJD انہیں فار گرانٹیڈ لے رہی ہے، ان کے مسائل پر دھیان نہیں دے رہی، تو وہ متبادل دیکھ سکتے ہیں، جیسا 2020 میں سیمانچل میں ہوا بھی تھا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی ووٹر کو یقینی سمجھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو کیا اویسی کے لیے بھی کوئی چیلنج ہے صورتحال میں؟ یقیناً، اویسی کے سامنے بھی ایک طرح کا دوراہا ہے۔ کیا وہ اپنی سیاست صرف مسلم شناخت تک رکھیں گے، یا پھر جو ان کی نئی قومی پہچان بنی ہے اسے استعمال کر کے ایک وسیع تر پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کریں گے؟ بہار کے الیکشن ان کے لیے بھی ایک امتحان ہے۔ صحیح، اور اس سارے معاملے کو مزید پیچیدہ بنانے والے دوسرے فیکٹرز بھی تو ہیں، ہے نا؟ RJD کی اتحادی کانگریس بھی تو مسلم ووٹوں پہ نظر رکھتی ہے، اور اب تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ عام آدمی پارٹی بھی بہار کی ساری سیٹوں پہ لڑے گی۔ اس سے تو اپوزیشن ووٹ اور بکھرے گا۔ بالکل صحیح، ووٹوں کی تقسیم کا خطرہ تو بالکل حقیقی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہار میں مسلم ووٹ کبھی بھی کسی ایک پارٹی کا مستقل ووٹ بینک نہیں رہا۔ ماضی میں لالو جی کے ساتھ تھا، پھر ایک بڑا حصہ نتیش کمار کے پاس گیا، پھر واپس تیجسوی کی طرف آیا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ یہ ووٹ خود بخود RJD کو مل جائے گا، یہ شاید تھوڑی جلد بازی ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تیجسوی یادو ایک طرح سے جوا کھیل رہے ہیں۔ وہ اویسی کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس امید پر کہ مسلم ووٹ ان کے ساتھ رہے گا اور ووٹ کٹوا کے الزام سے بھی بچ جائیں گے۔ دوسری طرف اویسی سیمانچل میں ایک حقیقت ہے، اور کچھ تجزیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا اثر بڑھ رہا ہے۔
بالکل، یہ کشمکش بہار کی سیاست، خاص کر سیمانچل کے نتائج پر بہت اثر ڈال سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال تو بنتا ہے، کیا تیجسوی یادو کا اویسی کو یوں نظر انداز کرنا، خاص طور پر جب اویسی کا قومی قد بڑھ رہا ہے اور ووٹروں کو یقینی سمجھنے کا اپنا خطرہ، کہیں غیر ارادی طور پر اسی ووٹ تقسیم کو ہوا نہ دے دے جسے وہ روکنا چاہتے ہیں؟ اور کیا اس پوری صورتحال کا فائدہ آخرکار ان قوتوں کو پہنچ سکتا ہے جن کی مخالفت کا دعویٰ آر جے ڈی اور اے ایم آئی ایم دونوں ہی کرتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اور طلب نکتہ ہے، اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔